ایک دن کیا ہوا، ایک عورت کے یہاں بچی پیدا ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی بچی پیدا ہوئی اس کی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ بچی رہ جاتی ہے اور ماں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب باپ نے اپنی بچی کو گود لیا ہے، بڑی مصیبتوں سے پال رہا ہے، بڑی مشقتوں سے پال رہا ہے۔ ایک بچی کو پالنا آسان نہیں ہے، یہ عورت ہی کا کام ہے، لیکن باپ شیشی میں دودھ بھر بھر کے پلا رہا ہے اپنی بچی کی محبت کی خاطر۔ اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی ہے کہ میں اپنی بچی کی خاطر کہیں محبت بٹ نہ جائے، بڑے پیار سے پالتا ہے، بڑے لاڈ سے پالتا ہے، مگر مسلم نہیں ہے، غیر مسلم ہے۔ اب ذرا سنو، اللہ کی آزمائش دیکھو، اللہ کا امتحان دیکھو۔ وہ بچی جب جوان ہو جاتی ہے، وہ بچی جب بڑی ہو جاتی ہے، وہ بچی جب ہوشیار ہو جاتی ہے، اللہ نے اسے مرض عطا کر دیا، اللہ نے اسے مرض دے دیا ہے۔ ارے مرض کیا ہے؟ اس لڑکی کو کوڑ لگ جاتا ہے، اس لڑکی کے ناخون گرنے لگتے ہیں، اس لڑکی کے جسم پر چیچک ہو جاتی ہے، اس لڑکی کے چہرے پر داغ پڑ جاتی ہے، اس لڑکی کی آنکھیں برباد ہو جاتی ہے، آنکھوں کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، انگلیاں کٹ کٹ کے گر رہی ہے، وہ رو رو کر کے کہہ رہا ہے، وہ اپنی زبان سے جو بھی کہتا ہو، زمین بیچ کے ڈاکٹروں کو پیسہ دے رہا ہے، حکیموں کو دے رہا ہے تاکہ علاج کرا لیا جائے، مگر علاج نہیں ہوتا ہے، وہ لڑکی ٹھیک نہیں ہوتی ہے۔ گاؤں والوں نے سوچا کہ یہ مرض اڑ کر کے ہماری بیٹیوں کو نہ لگ جائے، ہمارے بیٹوں کو نہ لگ جائے، ایسا کرو اس کی بیٹی کے انجیکشن لگوا دو زہر کا، تاکہ یہ لڑکی یہاں سے مر جائے، یہاں سے ختم ہو جائے۔ اس کے باپ کو مشورہ دیا، اپنی بیٹی کو زہر کا انجیکشن لگوا دو، اب یہ ٹھیک ہونے والی نہیں ہے۔ مگر وہ باپ جس نے بچپن سے بیٹی کو پالا، جس نے سینے پر رکھ کے دودھ پلایا ہے، اب وہ باپ اپنی بیٹی کو کیسے زہر دے دے گا، کیسے زہر کا انجیکشن لگوا دے گا؟ اللہ سمجھ جب معاملہ آگے بڑھا، اس نے یہ گوارا نہیں کیا، لوگ جمع ہو گئے ہیں اور ہونے کے بعد کہا سنو، ہم تمہیں 2 دن کا ٹائم دیتے ہیں، اگر تم لڑکی کو لے کے نکل جاؤ یا لڑکی کو جان سے مار دو، ہم اس سے زیادہ ٹائم نہیں دے سکتے۔ ہماری بچیوں پہ اگر یہ بیماری آ گئی تو کیا ہوگا، ہمارے بچوں پہ آ گئی تو کیا ہوگا؟ 2 دن ہو گئے وہ گھر سے نہیں نکلا، گاؤں کے بڑے بڑے نیتا ہے، گاؤں کے بڑے بڑے لوگ آ کر کے اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں، اس کو جوتوں چپل سے مارا جاتا ہے، وہ گھر سے نہیں نکلتا مگر زبردستی مار مار کے نکالا جاتا ہے۔ اس نے رو رو کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑا، کہا چل بیٹی اب ہمارا تمہارا یہاں گزارا نہیں ہے۔ باپ اپنی بیٹی کو لے کے چلا جاتا ہے، اس وقت اتنے شہر نہیں ہوا کرتے تھے، جنگل کی طرف کو چلتا چلا جا رہا ہے، بیٹی کا ہاتھ پکڑا، شام تک چلتا رہا۔ اب جب شام ہو گئی ایک جنگل میں ٹھہر جاتا ہے، رات کو پیڑ کے نیچے لیٹ جاتا ہے اور کہنے لگا رات بھر بیٹی تو سو جاتی ہے مگر باپ کو نیند نہیں آتی ہے، کروٹیں بدلتا رہتا ہے، لوگوں کی گالیاں ذہن میں گھوم رہی ہیں، لوگوں کے جوتا چپل گھوم رہے ہیں، ایک سماج میں عزت تھی لیکن ختم ہو چکی ہے۔ وہ باپ جو تھا اس نے یہ متعین کر لیا کہ صبح کو زہر لے کر کے میں بھی پی لوں گا اور بیٹی کو بھی پلا دوں گا، دونوں لوگ مر جائیں گے، اب دنیا میں رہنا نہیں ہے۔ مگر اسے کیا پتا تھا، ارے جسے خدا نہیں مار سکتا اس کو کوئی نہیں مار سکتا، ارے جس کی حفاظت خدا کرے اس کو کوئی نہیں مار سکتا، اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ تبھی تو کسی کہنے والے نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ لڑکی صبح کو جاگ جاتی ہے، باپ بھی جاگ جاتے ہیں اور جاگنے کے بعد باپ کہتے ہیں بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، ہاتھ ٹٹول کے کہتی ابا جان بولو۔ کہنے لگے بیٹی اب میں باہر جا رہا ہوں، میں اپنی بستی جا رہا ہوں۔ کہا ابا مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، میری ماں تو مجھے چھوڑ کے پہلے ہی دن چلی گئی، میرا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ابا مجھے چھوڑ کر کے مت جاؤ۔
जाओ। कहा बेटी मैं खाने पीने का इंतजाम करने जा रहा हूँ। अल्लाह समात। कहा बेटी कहा जल्दी आ जाना। कहा बेटी यहाँ से जाना मत। कहा रात भर यहाँ जानवर बोलते रहे, मैं अकेली कैसे लेटूंगी, शाम तक आ जाना। ये बाप चला गया, जहर तलाश तरा ढूंढता रहा मगर जहर नहीं मिल पाया। अब शाम का जब वक्त हो जाता है तो उसे जहर मिल जाता है। दिल में ख्याल आया ठहर जाओ, हो सकता कोई जानवर खा जाए, हो सकता कोई कीड़ा मकोड़ा उसको डंस के मार दे, मगर खुदा जिसकी हिफाजत करे कौन मार सकता है। बाप वहीं पर रह गया कि सुबह को मैं भी जहर खा के मर जाऊंगा। और बेटी अपने बाप को याद करके पेड़ के नीचे लेट जाती है और जैसे ही पेड़ के नीचे लेटती है अल्लाह समझ बेटी अकेली लेटी है। कहीं से एक परिंदा आता है जिस परिंदे का नाम कबूतर है। वो कबूतर आकर के उस पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। इधर से बेटी लेटी हुई है, उधर कबूतर पेड़ के ऊपर बैठा हुआ है। शबनम का जमाना था, ओस का जमाना था। उधर कबूतर के पर भीग जाते हैं। सुबह जब हो जाती है लड़की की आंख खुलती है। कबूतर ने उड़ने की तैयारी की है। अपने परों को जब फड़फड़ाया है, अपने परों को हिलाया तो लड़की की आंख में कतरा गिर जाता है। लड़की की आंख ठीक हो जाती है। दूसरी आंख में कतरा गिरा, लड़की की वो भी आंख ठीक हो गई है। कबूतर अपने परों की हवा दे रहा है, लड़की अपने जिस्म पे मल रही है और वो ठीक होती चली जा रही है। अल्लाह समझ। बाप वहां से जहर लेकर के आ गया, चलो चल के बेटी को दे दूं और खुद भी खा लूं। मगर जब आकर के देखा तो बेटी बिल्कुल सही और सालिम है, पहले की तरह खूबसूरत है, आंखें भी अच्छी हो गई। बाप देख के हैरान हो गया, बेटी को चिपट के बोला बेटी जहर की शीशी फेंक दी। कहने लगा बेटी मुझे बता, कोई डॉक्टर कारगर नहीं हुआ, कोई हकीम की दवा कामयाब नहीं हुई, ये बता तुझे ठीक किसने किया है। ये मेरे जुमले नहीं है, उस यहूदिया के जुमले हैं, उस गैर मुस्लिम लड़की के जुमले हैं। उसने कहा बजान हमें कबूतर की शक्ल में खुदा मिल गया है, हमें रब मिल गया है, हमें मौला मिल गया है, हमें परवरदिगार मिल गया है। जब इतना कहा वो कहने लगा यही कबूतर है। कहा हाँ। अब वो यहूदी उस कबूतर की तरफ हाथ जोड़ के कहने लगा आज से तुम ही मेरे खुदा हो, आज से तुम ही मेरे रब हो, आज से तुम ही मेरे माबूद हो, तुम्हारी इबादत करूंगा। जब इतना कबूतर ने सुना तो कबूतर की आंखों में आंसू आ गए। कबूतर रोने लगा और रो रो करके कहने लगा मौला तू मुझे जबान दे दे ताकि मैं इससे दो बातें कर लूं। ऐ अल्लाह मुझे जबान अता कर दे ताकि मैं इससे दो बातें कर लूं। उस कबूतर की दुआ कबूल हो गई, अल्लाह ने इंसानों वाली जबान दे दी। अब कबूतर बात करने लगा, कहने लगा ओ यहूदी सुन ले, मैं खुदा नहीं हूं, मैं परवरदिगार नहीं हूं, मैं अल्लाह नहीं हूं, मैं परिंदा हूं, मैं कबूतर हूं। वो कहने लगा मैं कैसे मानूं? अरे जहां डॉक्टर फेल है, जहां हकीम फेल है, सैकड़ों हकीमों की दवा खा ली मगर मेरी बेटी ठीक नहीं हुई। तेरे परों की हवा से मेरी बेटी ठीक हो गई, तेरे परों में कमाल कहां से आया? ओ शेरगढ़ के गयूर मुसलमानों, आज तुमने अपने घर को छोड़ा, यहाँ हुसैन की मोहब्बत में आए हो, जिगरा संभाल के बैठो। ये बुजुर्गाने दीन सादाते किराम यहाँ आए हैं, हुसैन पाक की मोहब्बत में आए हैं। आज जरा सुन करके जाना, वो कबूतर क्या जवाब देता है। वो कबूतर कहता है ओ सुनने वाले सुन ले, मैं खुदा नहीं हूं, ये मेरा कमाल नहीं है। कहा फिर किसका कमाल है? का खुदा एक है और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उनका कलमा पढ़ ले, एक खुदा को मान ले, फिर मैं आगे बताता हूं। उसने कलमा पढ़ लिया, कहा आगे बताओ। कहा मेरे परों का कमाल नहीं है। आज से कुछ दिनों पहले मेरी भी एक कबूतरी थी, मेरे भी छोटे छोटे 3 बच्चे थे। हम दोनों मियां बीबी यानी कबूतर और कबूतरी अपने बच्चों को चूगा दे रहे थे, अपने बच्चों को खाना खिला रहे थे।
اتنے میں ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا اور آ کر کے کہنے لگا ارے تو اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہے، کربلا کے میدان میں نبی کے بچے شہید ہو چکے ہیں، کربلا کے میدان میں وہ حسین جو نبی کاندھے پہ بٹھاتے تھے آج وہ شہید ہو چکا ہے۔ ارے سیدہ زینب کے 2 بچے شہید ہو گئے، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین کے بچے شہید ہو گئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے وہ کبوتر بولا میں نے حسین پاک کی محبت میں اپنے گھر کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا اور سیدھا اڑتا ہوا کربلا شریف پہنچ جاتا ہوں۔ وہاں پر جا کر کے دیکھا تو حسین نہیں ہے مگر کربلا ہے۔ میں نے اپنے پروں کو کربلا کی زمین سے ٹچ کر دیا، وہ ٹچ کرنا تھا وہ دن اور آج کا دن ہے۔ اللہ نے میرے پروں میں وہ کمال رکھا ہے، اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے تو ٹھیک ہو جاتا ہے، کوئی کوڑی ہوا کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اگر جہاں دنیا میں کسی کا علاج نہ ہو حسین کا صدقہ میں نے پایا، میرے پروں کی ہوا کھاتا ہے وہ بیمار ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تم نے بھی حسین پاک کی محبت میں یہاں آ کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں۔ پیارے حسین پاک کی محفل میں بیٹھا کرو، بھلے کپڑے سنبھالو یا مت سنبھالو، دل سنبھال کے بیٹھا کرو۔ پتہ نہیں کس کس پہ صدقہ برس جائے آج، پتہ نہیں کس کس کا بیڑا پار ہو جائے آج۔ میں اپنی تقریروں میں اکثر کہا کرتا ہوں اور 10-20 حضرت فون ایسے آئے ہیں، اگر کوئی بغیر اولاد ہوتا ہے وہ دل میں یہ کہہ کر کے دعا کرتا ہے، کہتا مولا حسین کا صدقہ عطا فرما دے، میرے گھر میں اولاد دے دے۔ 1 سال پلٹ کے نہیں آتا ہے، اس کا گھر بچوں کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اللہ اس سمجھ سینکڑوں لوگ ایسے، کچھ سینکڑوں نہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے یہ فون آئے ہیں کہ اگر کینسر کی بیماری تھی اللہ اس سمجھ وہ کینسر کی بیماری بھی ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئی ہے۔